بسم اللہ الرحمن السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو all of you will be fine. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ 3 مضامین پر مشتمل ہے. اس میں ہم نے 3 مضامین پڑھنے ہیں: اردو، اسلامیات اور عربی. سب سے پہلے ہم اردو کا سبق پڑھیں گے، ناممکن سے ممکن کا سفر. اس کی آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے. اس سبق میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان اگر کسی بھی کام کے لیے جدوجہد کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اور اس کے لیے ہمارے اندر تجسس کا جذبہ یعنی کہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور نت نئی چیزوں کو جاننے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہی جو ہے ہم نے اس سبق میں آج پڑھنا ہے کہ کس طرح 2 امریکی بھائیوں نے پوری دنیا کو اپنے حیرت انگیز کارناموں سے روشناس کروایا. انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی. وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا. یعنی کہ جیسے پرندے ہیں ان کے پر ہیں، وہ فضا میں اڑتے ہیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتے ہیں. تو انسان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی پرندوں کی طرح اڑتا پھرتا. فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، یعنی کہ یہ خواب کیسے پورا ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی. جہاز تو بن گیا مگر اڑان نہ بھر سکا. ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، یعنی کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا. یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ. ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا. اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہائو میں پیدا ہوا. دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے. وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے. وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے. وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے. رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے. ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں. وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں. ان کی والدہ ریاضی اور سائنس کی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں. وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں. ان کے گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا. 2 لائبریریاں موجود تھیں. ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا. مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا، یعنی کہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا. یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا. اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا. اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا. اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، یعنی کہ انسانی ہاتھ جتنا تھا. اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا. کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا، یعنی کہ ان کے ذہن میں ایک نئی سوچ آئی. وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، یعنی کہ کچھ تجربات انہوں نے کیے. بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے. پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں.
1879 में विल्बर की मदद से आर्विल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिजाइन किया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस बनाया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में चांद से हाथ धो बैठा। इससे भी राइट ब्रादरान के हौसलों को तकवीत मिली। उन्होंने सोचा इंसान का फिजा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, यानी कि पूरा हो सकता है। 1900 से लेकर 1902 तक दोनों भाई मुसलसल तजर्बात करते रहे। फिर 1903 का वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो चुके थे। अगरचे फिजा में उड़ने का कामयाब तजर्बा हो चुका था, ताहम ज्यादातर लोग इनके इस कारनामे से नावाकिफ थे, यानी कि अनजान थे, उनको खबर नहीं थी। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही न थे कि इंसान फिजा में उड़ सकता है, यानी कि वो सोचते थे कि इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और इसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुजाहिरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गई। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर 1912 से दुनिया में कूच कर गया, यानी कि वफात पा गया। भाई की मौत के बाद आर्विल मरते दम तक अपने जहाज का डिजाइन बेहतर करने में लगा रहा। आर्विल का इंतकाल 1948 में हुआ। आज हमारे पास बर्क रफ्तार यानी कि तेजी से चलने वाले जहाज जो हैं वो मौजूद हैं। खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया है, लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फिजाई और खिलाई अजायब घर में रखा गया पहला हवाई जहाज हमें याद दिला रहा है कि ये सब राइट ब्रादरान के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ। इसके बाद हमने करनी है कहानी। हर कहानी में कोई ना कोई हमें अच्छी बात बताई जाती है, कोई ना कोई हमें नसीहत की जाती है और हर कहानी का कोई ना कोई इखलाकी सबक होता है और ये इखलाकी सबक हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होता है हमें, क्योंकि इनसे कोई ना कोई अच्छी बात का पता चलता रहता है। आज की जो हमारी कहानी है उसका अनवान है हिरनी की दुआ। कहा जाता है कि सुबक्तगीन गजनी के बादशाह का गुलाम था। बादशाह को इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, यानी कि बादशाह सुबक्तगीन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो हमेशा शिकार को जाया करता था। एक दिन क्या होता क्या है, सुबक्तगीन एक दिन जंगल में जाता है। वहां पे उसको एक हिरनी नजर आती है, हिरनी के साथ उसका बच्चा भी होता है। सुबक्तगीन जो है इन पर अपना घोड़ा डाल देता है। हिरनी तो बचकर निकल गई, मगर बच्चा सुबक्तगीन के हाथ आ गया। इसके बाद सुबक्तगीन अपने घोड़े को इशारा करता है और वो जानवर अपने मालिक के इशारे पर उछला और हिरनी की तरफ चल पड़ा। हिरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया। ये अभी चंद दिन का था, इसकी टांगें बहुत कमजोर थीं। सुबक्तगीन ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाए। चुनाचे वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़कर इसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा। सुबक्तगीन को एक सोगवार सी आवाज सुनाई देती है, यानी कि गमगीन सी आवाज उसको सुनाई देती है। इसने पीछे मुड़कर देखा, हिरनी अपने बच्चे के लिए इसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की ये मोहब्बत देखकर सुबक्तगीन का दिल पसीजा, यानी कि उसको रहम आ गया माँ पर। शायद इसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। इसने घोड़ा रोका, हिरनी के बच्चे की टांगें खोली और इसे जमीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ इसे चाट रही थी,
پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دن نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ ان کے اندھیرا بڑھ رہا تھا، رات ہوتی جا رہی تھی، سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا، ان کے سورج کو غائب ہوئے کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات کے وقت سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، سبکتگین، تیرا رحم خدا کے دربار میں بڑا پسند آیا، اس کے صلے میں تجھے سلطنت ملے گی، یعنی کہ حکومت ملے گی، تو بادشاہت کرے گا۔ سبکتگین بہت ہوشیار اور قابل تھا، اس نے بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا اور بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تخت کا وارث نہ تھا۔ اس کی قابلیت اور ہرنی پر رحم کے صلے میں خداوند کریم نے غزنی کی حکومت اسے عطا کر دی۔ سچ یہ ہے کہ جو جانداروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، یعنی کہ اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اوپر والا بھی ہمارے پر رحم کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم پر رحم کرے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے مضمون اسلامیات کی۔ مضمون اسلامیات میں ہم نے آج 2 اسباق پڑھنے ہیں۔ پہلا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے سبق فتح مکہ، اور جو دوسرا سبق ہے وہ ہے غزوہ حنین۔ پہلے ہم آج پڑھائی کرتے ہیں سبق فتح مکہ کی۔ سبق فتح مکہ کی سب سے پہلے ہم اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، یعنی کہ بسر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی، یعنی کہ بہت زیادہ پیار تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غمگین ہو کر فرمایا، یعنی کہ اداس ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی کہ وہ معاہدے کے فریقین مسلمانوں اور قریش میں سے جس کا چاہیں ساتھ دیں، یعنی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ عرب کے 2 مشہور قبائل بنو بکر اور بنو خزاعہ تھے۔ بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا اور بنو خزاعہ کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا۔ معاہدے کی روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، یعنی کہ لڑائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں، یعنی کہ اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ اس ظلم و ستم پر بنو خزاعہ کی طرف سے عمرو بن سالم خزاعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے، یعنی کہ انہیں کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اس صورتحال میں وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، یعنی کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اگلے دن دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دیں، اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کی آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس مقام پر مسلمانوں اور بنو ثقیف و بنو حوازن کے قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ اس مقام کی نسبت سے اس جنگ کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کی شاندار کامیابی کے بعد قریش مکہ کا غرور خاک میں مل گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا۔ کچھ متکبر قبائل کے علاوہ سارا عرب اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ ان قبائل میں بنو حوازن اور بنو ثقیف اسلام دشمنی میں سر فہرست تھے۔ ان مغرور قبائل کو یہ بات اپنی عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ مالک بن اوف نصری یہ جنگ ہر قیمت پر جیتنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی، بچے، مال و مویشی بھی ساتھ لے لے، یعنی کہ اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی ساتھ لے لے، تاکہ جنگ کے دوران میں ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ لڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ لشکر میں 10,000 لوگ وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور 2,000 لوگ مکہ کے نو مسلم تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد
دشمن کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان جنگی ساز و سامان کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے کہ آج ہماری کثرت ہے اس لیے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تھی۔ اسلامی لشکر 10 شوال کو حنین کی وادی میں پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنے لشکر سمیت وادی حنین میں آ چکا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے تیر اندازوں کو وادی کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا دیا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے، یعنی کہ ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت یعنی کہ صبح کے وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو ترتیب دیا اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کیے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا، تیر اندازوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی، یعنی کہ وہ منتشر ہو گئے، وہ بکھر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ اس نازک ترین مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیا اور شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارا۔ مہاجرین اور انصار نے اس پکار کو سنا تو سب مسلمان پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ جنگ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہات الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے مضمون عربی۔ مضمون عربی میں ہم نے سب سے پہلے پڑھنا ہے الدرس الرابع، اس کے بعد ہم نے سورۃ یاسین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ معنی میں فرسٹ ورڈ ہے اندا، اندا کہتے ہیں پاس کو۔ سیکنڈ ورڈ ہے حمالون، حمالون کہتے ہیں مزدور کو، یعنی کہ لیبر کو، کام کرنے والے کو حمالون کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بینا، بینا کہتے ہیں درمیان۔ نیکسٹ ورڈ ہے متعارن، متعارن کا میننگ ہوتا ہے ہوائی جہاز کا اڈا۔ نیکسٹ ورڈ ہے مفتاحن، مفتاحن کا میننگ ہے چابی۔ نیکسٹ ورڈ دفتر، دفتر عربی میں کاپی کو کہتے ہیں، دفتر مین کاپی۔ نیکسٹ ورڈ ہے سوکا، سوکا یا سوکن، سوکن کہتے ہیں بازار کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے محطۃ القطار، محطۃ القطار کا میننگ ہے ریلوے اسٹیشن۔ نیکسٹ ورڈ ہے قریبن، قریبن کا میننگ ہے نزدیک۔ نیکسٹ ورڈ ہے بعیدن، بعیدن کہتے ہیں دور کو، قریبن کہتے ہیں نزدیک کو۔ ادارۃ البرید، ادارۃ البرید کا میننگ ہوتا ہے ڈاک خانہ یعنی کہ پوسٹ آفس۔ نیکسٹ ورڈ ہے الجریدۃ، الجریدۃ کہتے ہیں عربی میں اخبار کو، الجریدۃ اخبار۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورہ یاسین کے بارے میں۔ جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے بے پناہ فوائد کی حامل صورت ہے اور ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مثمر ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔
احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند احادیث مبارکہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، اور جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یاسین پڑھے گا اسے 10 قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ کائنات کی تمام اشیاء اور چھپائے اللہ نے پیدا کیے اور انسانوں کو ان کا مالک بنایا اور ان کے قابو میں کر دیا۔ ان میں سے کچھ تو ہماری سواری کے کام آتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں یا سامان لاد کے لے جاتے ہیں، اور بعض کے گوشت اور دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ کو ہم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، یعنی کہ انسانی خوراک کا بھی کام ان سے لیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ خلقت میں اوندھا کرنے سے مراد ہے کمر کا جھک جانا، یعنی کہ انسان کے اوپر بڑھاپے کا طاری ہونا اور پشت کا جھک جانا اور بچپن کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت سکھائی۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا لیے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ ان کی مدد کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اللہ کی عدالت میں فوج بن کر حاضر ہوں گے، یعنی کہ ان کے نامہ اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں خدا کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی تبلیغ کی گئی ہے۔ عقیدہ و آخرت، نبیوں پر ایمان، شیطان سے روگردانی اور ان لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے اچھے اعمال سے اپنا گھر جنت میں بنا لیا، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کفر پر ڈٹے رہے اور جہنم کا ٹھکانہ پسند کیا۔